ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب جس کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ جب بھی ایران کے اوپر حملہ ہونے والا ہوتا ہے تو وہ امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے سم ہاؤ، یا تو اس کو اپنی ایئر اسپیس دے دی جاتی ہے، یا پھر جو امریکہ کا سعودی عرب کے اندر فوجی اڈا موجود ہے پرنس سلطان ایئر بیس، اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جب سعودی عرب امریکہ کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہے تو پھر جو ٹرمپ ہے اس نے ایم بی ایس کو یوں گالی کیوں نکالی؟ مطلب آپ نے دیکھا ریسنٹ انہوں نے اسٹیٹمنٹ جو دی ہے کہ سعودی عرب کا جو وہ ہے سعودی ولی عہد شہزادہ، اس کو میری چاپلوسی کرنی پڑے گی، میں بہت ہی دوسرے الفاظ میں میں سمجھ رہا ہوں جی۔ تو آخر اچانک اس نے کیوں سعودی عرب کی طرف اپنی توپوں کا جو رخ ہے وہ کیوں کر دیا؟ اس میں دیکھیں جو پوری ایران اور اسرائیل کی جو امریکہ کی جنگ ہے نا، اس میں ذاتی طور پہ دو پرسنالٹیز کا نام لیتے ہیں جنہوں نے مجھے بہت امپریس کیا۔ ایک مجتبیٰ خامنہئی، مطلب ایک شخص ہے جس کی پوری فیملی جو ہے وہ مرڈر ہوئی ہے، ان کی بہنوئی بہن، والدہ، والد، خود وہ انجر ہوئے۔ تو ایسا شخص جب ہے وہ روزانہ صبح اٹھ کے تو یہی سوچتا ہوگا نا میں نے بدلہ کیسے لینا ہے، لیکن تحمل دیکھیں کہ وہ بھی اگر یہ آ رہے ہیں، یہ سگنلز مل رہے ہیں کہ ایران کو پاکستان جو ہے امریکہ کے ساتھ بٹھانے لگا ہے، تو وہ تحمل، وہ برداشت اپنی قوم کے پیچھے اپنے نقصانات کو روکنے کے لیے، تو کس طریقے سے۔ دوسری جو پرسنالٹی ہے وہ ایم بی ایس کی ہے، مطلب اس بندے نے اس کا آپ ریسٹرینٹ دیکھیں کہ جن حالات میں ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور جو ان کی پالیسی ہے کہ ہم اپنے اوپر مطلب ایک میزائل بھی برداشت نہیں کریں گے، وہ جس تحمل مزاجی سے وہ برداشت کر رہا ہے اور اسرائیل کی اس خواہش کو رد کر رہا ہے کہ عرب ممالک جو ہیں وہ ایران کے ساتھ جنگ میں آئیں، تو کریڈٹ تو ایم بی ایس کو جاتا ہے۔ اچھا، ابھی جو سعودی عرب نہیں روک سکتا وہ یہ ہے کہ امریکہ کو معاہدے کے تحت لیے ہوئے اس کا اڈا استعمال کرنے سے روک نہیں سکتا، کیونکہ یہ معاہدے ہوئے ہیں۔ تو ان اڈوں سے جب یہ حملے کرتے ہیں تو ایران مجبوری ہے، ایران کی اپنی مجبوری ہے، جس جگہ سے اس کے اوپر حملے میزائل آ رہے ہیں اس جگہ کو مارنا اس کا حق بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی پچھلے دنوں انہوں نے 2 دن پہلے وہاں پر مارا ہے، اور یہ خبریں کچھ ادھر ادھر سے آ رہی ہیں، لیکن جو ہمیں مطلب ذاتی طور پہ جو میری اسیسمنٹ ہے، یا سوشل میڈیا دیکھیں تو وہاں پر ان کے پاس ایک بڑی آپریشن انہوں نے زبردست قسم کی ہے، جس میں E3 سینٹری ان کا ایک جہاز ہے جی، وہ ارلی وارننگ سسٹم ہے، اور وہ جہاز ہے جو پوری ایئر فورس کی ماں ہوتی ہے جی۔ یہ جہاز اپنی پوری جو آپریشنز ہیں ان کو کس جگہ پر آپ نے ریفیولنگ کرنی ہے، کس جگہ پر آپ نے بمبنگ کرنی ہے، آپ کے ایئر ڈیفنس کیا ہے، کس جگہ سے آپ کے پیچھے دوسرے جہاز لگے ہیں، کس جگہ سے آپ لاک ہوئے ہیں، کس جگہ سے آپ کے پاس میزائل آ رہا ہے، یہ ہر چیز یہ جہاز فیڈ کرتا ہے۔ اور اس جہاز کو انہوں نے مارا ہے، جس کی تصویریں بھی بعد میں شاید پروبیبلی جی 2 ٹکڑے اس کے ہوئے پڑے، وہ E3C سینٹری جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ ابھی E3C سینٹری بہت ہی امپورٹنٹ جہاز ہے، یہ ابھی اس فیز میں ہے، پرانا جہاز، یہ اس فیز میں ہے کہ امریکنز ابھی یہ بوئنگ 707 کے اوپر بنا ہوا ہے، اس کے اوپر 30 فٹ کی اوپر ریڈار لگا ہوتا ہے، گول ڈوم ہوتا ہے جی۔ ابھی اس کی جگہ پر امریکن جو ہیں وہ بوئنگ 737 لانا چاہتے ہیں، لیکن اس میں 2 سے 3 سال لگیں گے۔ ابھی اطلاع یہ آ رہی ہیں کہ وہاں پر یہ اکیلا جہاز نہیں تھا، وہاں پر ان کی یہ 4 جہاز کھڑے تھے، اور 4 جہاز کس لیے گراؤنڈ ایک جگہ کے اوپر کھڑے تھے، یہ ایک مہم ہے۔ تو خبریں یہ ہیں کہ جی یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی انفارمیشن کے اوپر یہ ایکشن لیا گیا ایران کی طرف سے، کیونکہ 6 گھنٹے کے لیے ان کو گراؤنڈ کیا گیا تھا، اور اس 6 گھنٹے میں ان کی مینٹیننس ہونی تھی، اور یہ مینٹیننس جو ہے وہ پرنس سلطان ایئر بیس کے اوپر ہونی تھی، اور اس مینٹیننس میں ایک جہاز ہینگر میں کھڑا تھا، باقی باہر کھڑے تھے۔ تو ان کے اوپر ٹائم جو تھا وہ اس کا مینٹیننس کا وہ یہ تھا کہ شام کو کسی ٹائم پہ شروع ہونی تھی آدھی رات کو، اور صبح 6 بجے تک ان کی مینٹیننس کمپلیٹ ہو جانی تھی، اور 6 بجے سے پہلے کے بعد یہ چاروں جہاز جو ہے یہ ہوا میں ہو سکتے تھے۔ انہوں نے جو ایران نے حملہ کیا ہے وہ کیا ہے 4:52 پہ 5 بجے کے قریب۔
تو کسی نے انفارمیشن دی ہے ان کو کہ چاروں جہاز جو ہیں یہ ایوکس جو ہیں کے ارلی وارننگ والے یہ زمین کے اوپر کھڑے ہیں. تو ایگزیکٹ اس ٹینک کے اوپر میزائل جاتے ہیں اور ایک میزائل جو ہے وہ اس کے ٹکڑے کرتا ہے اور اس بلاسٹ کے ساتھ جو ساتھ والے کھڑے ہیں وہ ان کو نقصان پہنچاتا ہے. اور جو پیچھے وہ ہینگر تھا وہ ہینگر تو بہت ہے, اس کی چھت نیچے گرتی ہے اور وہ سارا ملبہ جو ہے وہ چوتھے جہاز کے اوپر گر پڑتا ہے. یو آر ایکچولی سیئنگ کہ سعودی عرب سے یہ انفارمیشن جو ہے وہ ایران تک پہنچائی گئی سم ہاؤ. امریکن بیس میں کوئی پروبیبلی دے ہیو آئیز اور ایئرس, تو کوئی تو انفارمیشن کسی نہ کسی طریقے سے ان کو مطلب کہ امریکنز کے بیس کے اوپر جو اتنی اسٹرکٹ, کیوں وہاں تو سعودی بھی نہیں جا سکتے نا جی, تو وہاں سے انفارمیشن کو کچھ نہ کچھ ہے. دیٹ از ایکچولی ویری تھاٹفل پوائنٹ کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایک تو ایران کو واپس جواب نہ دے کے سپورٹ کر رہا ہے اور دوسرا اس طرح سے بھی سیکریٹلی اس کو فیسیلیٹیٹ کر کے بھی یہ کر سکتا ہے. سعودی عرب ایسے کبھی نہیں کرے گا. سعودی عرب مطلب اگر آپ گورنمنٹ کی بات کبھی ایسے نہیں کرے گا. اور اس میں تو وہ کوئی کر سکتا ہے نا جو کہ وہاں پر کام کر رہا ہے جی, کوئی انڈیویجول کر سکتا ہے نا. اس قسم کی انفارمیشن گورنمنٹ تو ناممکن ہوتی ہے نا. اس قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ ہوتی ہیں آپ کے کوئی وہاں پر اسپائز ہوں جو آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. تو وہ انفارمیشن وہ کوئی امریکن بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی اسرائیلی, مطلب کوئی اٹ کین بی اینی ون. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ہرمز سے کسی ملک کے جہاز نہیں گزر رہے تھے لیکن پاکستان کو ایران نے الاؤ کیا کہ آپ لوگ یہاں سے اپنے جو جہاز ہیں وہ گزروا لیں, تو پاکستان کے 10 جہاز گزرے. اس کے اوپر ٹرمپ نے ایک بیان دیا کہ ہم نے پاکستان کے تھرو ایسے جہاز گزروائے ہیں, پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا تھا ان کے اوپر جو کہ امریکہ کے تھے, اور اس نے اس تمام تر پاکستان کی پوزیشن کو مشکوک کر دیا, کویشچنیبل کر دیا. تو اس کے پیچھے آپ کو ٹرمپ کی کیا جو ڈرٹی پلاننگ ہے وہ سمجھ میں آتی ہے, کیونکہ پاکستان ایک ایسی پوزیشن میں تھا جس کے اوپر ایران جو ہے وہ اعتماد کر رہا تھا. مطلب جو ایرانی لیڈران ہیں انہوں نے بہت کم ممالک کا شکریہ ادا کیا ہے اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر, کیونکہ ان کے ساتھ کوئی بھی کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا. تو ایسے میں پاکستان کا انہوں نے اقوام متحدہ میں بھی شکریہ ادا کیا, اپنے تمام تر میڈیا کے اوپر بھی شکریہ ادا کیا. تو اچانک سے ٹرمپ نے پاکستان کی اس پوزیشن کو جو مشکوک کیا ہے, اس کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, جو مشکوک کیا وہ سوشل میڈیا پہ تو ہو سکتا ہے مشکوک کر دیا ہو, لیکن نہ ہی اس میں کوئی ایران کو شک ہے, نہ ہی اس کو پاکستان کو کوئی شک ہے, نہ ہی ٹرمپ کو کوئی شک ہے. ٹرمپ اس کو سیریسلی تحفے کے طور پہ لے رہے ہیں. آپ کو یاد ہے اس نے لفظ استعمال کیا تھا گفٹ کا, پریزیڈنٹ کا, اور اس قسم کے لفظ استعمال کر رہا تھا. جو ڈپلومیسی میں یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا پہلے سے ایگریڈ ہوتی ہیں اور پھر ان کے مطابق آپ اعلانات بھی کرتے ہیں اور باقی سب کچھ بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک جو نظر آ رہا ہے یہ ایگریمنٹ پہلے ہو گیا تھا کہ یہ جہاز جو ہیں یہ یہاں سے ہرمز سے نکلوانے ہیں, جس پہ ایران بھی تیار تھا اور شاید دنیا بھی کہہ رہی تھی کہ چلو ایک اچھا جیسچر ہوگا, کیونکہ اس سے پہلے چائنا کے بھی جا چکے ہیں